الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو اور عزیزو، ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا اور اس میں کچھ حور کے متعلق باتیں کی تھی، جس میں ہم نے ایک بات تو یہ عرض کی تھی کہ کیا اسلام میں حور کا کانسیپٹ ہے۔ دوسری چیز یہ عرض کی تھی کہ اسلام میں حور کا تصور کیوں ہے۔ اسی ویڈیو کو ہم نے کنٹینیو کرتے ہوئے دوسرا پارٹ بنایا ہے۔ اس کے اندر ہم 2-3 چیزوں کو کور کریں گے۔ کیا حور کا ہونا عیاشی کی دلیل ہے؟ دوستو، اس میں ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت بنائی ہے اس کی صفات بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جس کی حقیقت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، یعنی جس کی حقیقت کو ہم امیجنگ نہیں کر سکتے۔ اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھی ہے۔ البتہ جن چیزوں کی دنیا میں انسان خواہشات کرتا ہے، جن چیزوں کی اس انسان کے اندر طلب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس نوعیت کی مثال دے کر آخرت کی اس نعمت کو سمجھایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ایک جنتی کو جنت میں دینے والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو سمجھانے کے لیے دنیاوی اعتبار سے، یعنی جو آسائش، جو آرام، جو راحت، جو اطمینان، جو سکون، جن چیزوں کی انسان کو طلب ہوتی ہے، جسے کہیں گے لیگزری لائف چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ عطا کرنے والے ہیں جنت کے اندر۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ دنیا کی چیزوں کو بتلا کر سمجھایا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر کون سی نعمت کو عطا کریں گے یہ تو جنت میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ البتہ ان نعمتوں کے اندر جس طریقے سے نہروں کا جاری ہونا، اور اسی طریقے سے وہاں پر غلمان کا چلنا پھرنا، اور اسی طریقے سے وہاں کی شراب اللہ تبارک و تعالی جو عطا کریں گے اس کے ذریعے سے دماغ کا یعنی قابو میں رہنا، اور اسی طریقے سے وہاں کی اور بھی بہت ساری نعمت، وہ ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے اس لیے کہ بندہ ان چیزوں کی طلب اس دنیا میں کرتا ہے۔ ایسے ہی اس کی راحت اور اس کی تسکین کا ایک سامان اس دنیا کے اندر یعنی شہوت کو پوری کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حور کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ البتہ جنت میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا یہ حور اس کی تسکین اور تسلی کا سامان ہے، یا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی اعلیٰ چیزیں اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ بات کا پتہ تو آخرت میں چلے گا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت بنائی ہے وہ عیاشی کے لیے ہی بنائی ہے اور لیگزری لائف جینے کے لیے ہی بنائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جیسے یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر بہت ساری چیزوں سے روکا گیا ہے۔ یہاں پر جس طریقے سے یعنی شادیوں کے اعتبار سے کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اسی طریقے سے تم بیجا یعنی محرمات میں مشغول نہیں ہو سکتے ہیں، حرام کاموں میں زنا کی اجازت نہیں دی، نائٹ کلب کی اجازتیں نہیں دی، تو دنیا کے اندر اگر برداشت کرتا ہے انسان تو آخرت میں جا کر اللہ تبارک و تعالی اسے عیاشی کا سامان عطا کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جنت ہے ہی آرام دہ اور عیاشی کی جگہ۔ یہ تو ہو گیا کیا حور کا ہونا عیاشی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے دھرم میں اس کا تصور ہے؟ تو دوستو غور سے سن لیجئے، اس کا تذکرہ کئی مذاہب میں، جین مذہب میں، پارسی مذہب میں، اور اسی طریقے سے ہندو مذہب میں، اسی طریقے سے اور مذاہب کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر اپسرا کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ مہا بھارت میں اس کا تذکرہ ہے، دیوی بھگوتم میں اس کا تذکرہ ہے، اسکندا پرانا میں اس کا تذکرہ ہے، برہما پرانا میں اس کا تذکرہ ہے، شیو پرانا میں اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی اسکرپچر ہے جین کے، پارسیوں کے، جس میں یعنی اپسراؤں کا تذکرہ ہے۔ اپسرا اصل میں ہے کیا؟ تو یہ بھی حور ہی ہے، اور اسی طریقے سے بالکل تذکرہ ہے کہ جو یدھ میں مارا جائے ہزار ہزار اپسرائیں اس کا انتظار کر رہی ہے سورگ کے اندر، اس طریقے سے کہا ہے۔ تو دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے دھرم کے اندر بھی اس کا تصور ہے۔ تو
ہمارا یہ سوال تھا کہ کیا دوسرے دھرم میں اس کا تصور ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے دھرم کے اندر بھی اس کا تصور ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمان حوروں کے تذکرے کی وجہ سے دہشت گرد بنتے ہیں؟ پہلی بات تو دوستو بزرگوں یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کبھی بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ غور سے سمجھ لے اس بات کو کہ میڈیا جو بھرم پھیلاتا ہے وہ لوگ آسانی سے مان لیتے، ورنہ جس کا میڈیا پر قبضہ ہوگا، جس کا میڈیا پر دبدبا ہوگا، وہ اپنی بات کو جس طریقے سے چاہے منوانا وہ اس طریقے سے منوا سکتا ہے۔ اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اور جتنا بھی ٹیررزم اس وقت دنیا کے اندر ہے، حقائق کی بنیاد پر اگر دیکھیں گے، اس کی تحقیقات کی بنیاد پر اگر دیکھیں گے تو دنیا کے اندر ایسی کئی رپورٹ موجود ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا جس میں نام آتا ہے وہ 2% یا 2.5% ہے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی رپورٹیں موجود ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کا یا اسلام کا ذکر آتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں سے بڑا جگرا دنیا میں کسی مذہب کے ائمہ اور کسی مذہب کے پیشوا اور کسی مذہب کے بڑے لوگوں کا نہیں ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا جگر کیا ہو، جیسے ہمارے یہاں پر دیوبند کے اندر بڑی کانفرنس ہوئی اور کہا کہ یہ دہشت گردی ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی اور اسلام میں یہ تسلیم نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات باقاعدہ فتاویٰ دیے ہمارے یہاں پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس طریقے سے کیوں کہا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جو لوگ دہشت گردی پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک طرف سے جس کا نظریہ ہوتا ہے اسی کے مخالف دوسری طرف کا نظریہ ہوتا ہے۔ جیسے یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی کو دہشت گرد کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہی لوگوں کو ملک کے مجاہدین کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے آزادی کے وقت میں کتنے ایسے ویر جوان تھے کہ جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جنہیں انگریز دہشت گرد کہتے تھے اور ہندوستان کی عوام انہیں اپنے آزادی کے ویر کہتی تھی اور مجاہدین کہتی تھی۔ آج بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مجاہدین تھے، لیکن انگریزوں کے نزدیک وہ ٹیررسٹ تھے اور دہشت گرد تھے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ جو نیلسن منڈیلا جب افریقہ کے اوپر انگریزوں کی حکومت تھی تو انہیں 25 سال تک قید رکھا، ٹیررسٹ کہہ کر، دہشت گرد کہہ کر، اور جب انہیں آزاد کیا تو ملک کا ایک بڑا عہدہ دیا اور بعد میں پوری دنیا کے اندر پیس یعنی امن قائم کرنے والا جو بڑا خطاب ہوتا ہے وہ خطاب عطا کیا۔ تو نظریات کا فرق ہے۔ پتہ اس سے چلا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حوروں کی تذکرے کی وجہ سے مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے تو یہ بات جان لے کہ یہ سراسر جھوٹ اور مسلمانوں پر الزام ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جتنے دہشت گرد بن رہے ہیں کیا وہ حوروں کی وجہ سے بن رہے ہیں، افسراؤں کی وجہ سے بن رہے ہیں، کیا اس جیسے تذکروں کی وجہ سے بن رہے ہیں؟ اب دنیا کے اندر تو اسلام کے علاوہ یعنی جو اسلام کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگایا جاتا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، 2%، 2% یا 2.5% ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دنیا کے اندر دہشت گردی کے اندر مبتلا ہے اور جو دہشت گردی کے اندر شامل ہے، اب ان کے پیچھے کون سی حوریں لگی یا ان کی کون سی تمنائیں ہیں جس کے چکر میں وہ یہ سب کر رہے ہیں؟ یہ تو دنیا کو سوچنا چاہیے۔ ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نہ وہ ان کا کوئی حوروں کا چکر ہے بلکہ کسی اور چکر کے اندر ہی یہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ آخری بات یہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو غور سے سن لیجئے کہ خدا کی ہر بات انسانیت کے نفع کے لیے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو؟ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کا مس یوز کرے، غلط استعمال کرے، ورنہ تو یہ سارا کے سارا انسانیت کے نفع کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بتائی ہے اور جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ساری چیزیں انسانیت کی اچھائی کے لیے اور انسانیت کے بہترین زندگی بنانے کے لیے، تاکہ اسے دنیا کے اندر بھی نفع ہو اور آخرت میں بھی نفع ہو، اسی لیے کی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی یہ لگتا ہے کہ جو حوروں کا تذکرہ ہے وہ تذکرہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اسی طریقے سے جو دوسرے مذاہب کے اندر حوروں کا کانسیپٹ ہے یا افسراؤں کا کانسیپٹ ہے اسے کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حوروں کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے نفع کے لیے کیا ہے۔ تو
تو دوستو بزرگوں، یہ تھی ہماری ساری باتیں 72 حروف کو لے کر۔ اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طریقے سے ہماری بہت ساری ویڈیو آنے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ اسی طریقے سے جو مناسب رائے ہو وہ ہمیں بھیجتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔